ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں کرناٹک کے سابق وزیر تعلیم نے ایجوکیشن منسٹر تنویر سیٹھ نے اردو کے پروگرام کے دوران ایک اہم اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں موجود 4000 سے زائد اردو اسکولوں کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نکال کر مائنارٹی ڈپارٹمنٹ میں منتقل کرنے کے لیے وہ ریاستی حکومت کے سامنے مطالبہ کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے اردو زبان کی اور اردو اسکولوں کی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ لیکن جس طرح سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کو کنڑا اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ سے نکال کر علیحدہ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کرنے کے بعد جو پریشانیاں سامنے آئی ہیں، اسی طرح سے یا پھر اس سے بدتر حالات اردو اسکولوں کے ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت آنے والے اردو اسکولوں کو اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ دونوں کے فنڈنگ سے چلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سسٹم اور جو وہاں پر جو فیسلٹیز ہیں، وہ تمام کے تمام سہولیات ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ریاستی اور مرکزی حکومت دونوں کے ذریعے سے فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر اردو اسکولوں کو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ میں منتقل کیا جائے گا تو وہاں پر موجود محدود فنڈ ان اسکولوں کے لیے ناکافی ہوگا، جس کی وجہ سے اردو اسکول مزید مشکلات میں گھر سکتے ہیں۔ نہ صرف اردو اسکولوں کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، بلکہ وہاں پر زیر تعلیم جو خدمات انجام دے رہے ہیں اساتذہ، ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آج جو اپائنٹمنٹس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، وہی اپائنٹمنٹس اردو اسکولوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اردو اسکولوں کو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ریکروٹمنٹ پروسیس شروع ہو سکتا ہے، جو کہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ٹیچرز کے پروموشن، سیلریز اور ان کے ڈیولپمنٹس کے لیے جو کام ہونا ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ اردو صرف مائنارٹیز کی نہیں ہے، بلکہ اردو زبان سیکولر زبان ہے اور یہ پورے ملک کی زبان ہے، تمام طبقات کی زبان ہے۔ اس زبان کو مائنارٹیز کے ساتھ جوڑ کر اس کے ساتھ پوری طرح سے ناانصافی ہو سکتی ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے تو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کو جو اختیارات ہیں وہ اختیارات بہت ہی محدود ہوتے ہیں، جبکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ کے لیے اختیارات بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں، ان کے فنڈز بڑے ہوتے ہیں، ان کا بجٹ بڑا ہوتا ہے۔ جب ان تمام نکات کو ہم غور سے دیکھیں گے تو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے اردو اسکولوں کو جوڑنا سراسر غلط ہی نہیں، بلکہ اردو کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یقیناً آج اردو اسکولز بدحالی کا شکار ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں اساتذہ کی لاپرواہی ہے، اردو معاشرے کی لاپرواہی ہے، وہاں پر بچوں کو مناسب سہولیات اور تعلیم کے مواقع بھی بہت کم ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر اردو اسکولز آج زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ یہ حالات صرف اردو سے ہی نہیں، بلکہ کنڑا زبان یا تمل زبان کی جو اسکولز ہیں، ان اسکولوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اس کے لیے ایک اہم راستہ یہ چنا جا سکتا ہے کہ جو طلباء اردو اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، ان اسکولوں کے لیے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو اسکالرشپ دی جاتی ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ اردو اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے مزید سہولیات فراہم کی جائیں۔ مڈ ڈے میلز، یونیفارم وغیرہ تو مل ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کی نشو و نما اور تربیت کے لیے اور نئے اسکیمز کو رائج کیے جائیں، تب جا کر اردو اسکولوں کی تعداد میں یا پھر اردو اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ پہلی تا 5ویں جماعت تک بچوں کو اردو پڑھائیں، اس کے بعد 6ویں جماعت سے آگے کی تعلیم جو ہے اردو کو بطور زبان یعنی لینگویج رکھ کر دوسرے انگلش میڈیم میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی اردو اسکولوں کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ ان تمام نکات کو دیکھ کر اگر تنویر سیٹھ فیصلہ لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ صرف مائنارٹی ڈپارٹمنٹ میں ڈھکیلنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ سراسر اردو زبان اور اردو اسکولوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس سلسلے میں کرناٹک کے جو بھی اردو تنظیمیں ہیں، جو بھی ادارے ہیں، ان لوگوں کو بھی آگے آ کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بحث و مباحثے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے تنویر سیٹھ یا پھر دوسرے جو بھی لوگ اس تعلق سے سوچ رہے ہیں، انہیں واقف کرانے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں ان اردو اسکولوں کی بقا کے لیے محکمہ تعلیم ہی بہتر محکمہ ہو سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا آزاد اسکولز کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔
یقیناً مولانا آزاد اسکولز جو ترقی کر رہے ہیں وہاں پر مسلم بچوں کی اکثریت ہے، اور وہاں پر بچے اس لیے داخل ہو رہے ہیں کہ وہاں پر انگلش میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر اسی مولانا آزاد اسکول کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کرتے ہوئے اگر بچوں کو داخلہ لیا جاتا ہے تو وہ بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ مولانا آزاد اسکول کے ذریعے سے بھی اردو زبان کی ترقی و ترویج کا کام لیا جا سکے۔ یہاں ایک بات غور طلب یہ بھی ہے کہ اردو اسکولوں میں جو اساتذہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہے، ٹیچنگ پروفیشن سے جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ سرکاری نوکریوں میں کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ سرکاری نوکریاں حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہی کام مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے جوڑ دیا جاتا ہے، اردو اسکولوں کا خاتمہ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو جو آج روزگار مل رہا ہے وہ روزگار بھی نہیں ملے گا، مسلمان سرکاری ملازمتوں سے دور ہوتے جائیں گے۔ ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان تمام فیصلوں کو وہ لوگ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی اردو اسکولوں سے جڑے ہوئے تھے، اردو اسکولوں میں تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، یا پھر اردو کے نام پر روزی روٹی کھا رہے تھے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں اردو کے نام پر ختم کر لی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کم از کم اردو کے روزگار جوڑنے کے لیے، اردو سے روزگار حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی بدنیتی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ تنویر سیٹھ جیسے لوگوں کے ان فیصلوں کی تنقید کریں یا پھر اس میں اصلاح لانے کی کوشش کریں۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ امید کہ آپ لوگ اس پیغام کو متعلقہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ۔